بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مشرکین کا تکلیف پہنچانا، جیسا کہ ہر دور کے لوگوں نے اپنے زمانے کے نبی کا انکار کیا اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا، ایسے ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ برا سلوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ نے کیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام نبیوں میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتا تو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا، کوئی شاعر اور کوئی جادوگر کہتا تو کوئی پاگل اور دیوانہ۔ کبھی شریروں نے نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر کھینچا۔ اسی دین کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کے دین کی تبلیغ میں مشغول رہے، اور کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے باوجود دین حق کی تبلیغ سے روکنے میں ناکام رہے۔ کفار و مشرکین مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھاتے تھے اور دین حق قبول کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ انتہائی بے رحمانہ سلوک کرتے تھے۔ چنانچہ امیہ بن خلف اپنے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر کبھی پیٹ کے بل لٹا کر تو کبھی پیٹ کے بل لٹا کر بھاری پتھر رکھ دیتا اور انہیں مارتے ہوئے اسلام چھوڑنے کو کہتا، مگر اس حالت میں بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ احد احد کہتے رہتے، یعنی ایک ہی خدا کو پکارتے۔ اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین جب مسلمان ہوئے تو کفار انہیں بے پناہ تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو ان کی حالت زار کو دیکھ کر فرماتے، یاسر کے خاندان والو صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے والد اور والدہ کو مشرکین نے تکلیف پہنچاتے ہوئے شہید کر ڈالا تھا۔ الغرض کفار نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، غلاموں سے لے کر معزز لوگوں تک کو ستایا گیا، درختوں پر لٹکایا گیا، پیروں میں رسیاں باندھ کر گھسیٹا گیا، پیٹ اور پیٹ پر پتھر کی تپتی ہوئی سیلیں بھی رکھی گئی۔ غرض ہر طرح مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، مگر صحابہ کرام کو ایمان سے نہیں ہٹا سکے۔ صحابہ نے تمام مصیبتوں کو برداشت کر کے دین حق کو سینے سے لگائے رکھا۔ جب کفار و مشرکین نے مسلمانوں کو بے حد ستانا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اجازت دے دی کہ جو چاہے اپنی جان اور ایمان کی حفاظت کے لیے ملک حبشہ چلا جائے، وہاں کا بادشاہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ ایک اچھا ملک ہے۔ اس کے بعد صحابہ کی ایک چھوٹی سی جماعت ماہ رجب 5 ہجری نبوی میں حبشہ روانہ ہوئی۔ ان میں خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کے زوجہ محترمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ کفار نے ان لوگوں کی ہجرت کی خبر سن کر پیچھا کیا، مگر کفار کے پہنچنے سے پہلے ہی کشتیاں جدہ کی بندرگاہ سے نکل چکی تھی۔ حبشہ پہنچ کر مسلمان امن و سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے بعد اور لوگوں نے بھی ہجرت کی جن کی تعداد 100 سے زائد تھی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیاری رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان حضرات نے جو ہجرت کی تھی وہ صرف اپنے جسم و جان ہی کی حفاظت کے لیے نہیں، بلکہ اصلاً اپنے دین و ایمان بچانے اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہجرت کی تھی۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ساتھی ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹ کی پہلی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔